مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ساری کی ساری قربانیوں پہ مشتمل ہیں۔ جس صحابی کو دیکھیں ان کی زندگی میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نوجوان تھے اور جو صفا کے چبوترے میں جو چند مسافر صحابہ کرام رہا کرتے تھے، یہ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ نوجوان تھے، نوجوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرف و اسلام کیا۔ دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کہنے کے لیے گئے، لیکن ہمت نہیں پڑی، نہیں کہہ سکے۔ جھجک تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رد نہ فرما دیں۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میری خواہش ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت دے دی۔ اس خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس حد تک کرتے تھے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر بیٹھ کر گزار دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت درپیش ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام خود نہ کرنا پڑ جائے، میں غیر حاضر نہ ہوں۔ تو وہاں بیٹھ کے ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، اور خود بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی آواز سن رہا ہوتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو تکبیرات مجھ تک، میرے کانوں تک پہنچتی تھیں، اور قرات آپ کی میرے کان تک پہنچتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ کچھ مانگو۔ حضرت ربیعہ بن کعب نے مہلت لی کہ مجھے مہلت دیجئے، میں سوچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد بہت سوچا۔ پہلے دل میں فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں غریب ہوں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ نے دعا کا خود فرمایا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے دنیا کی ساری دولت دے دے، میں امیر ترین بن جاؤں۔ پھر فرمایا نہیں، دنیا تو رہنے والی ہے، یہیں رہ جائے گی، تو میں آخرت کے لیے سوال کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخرت کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کرانا چاہوں گا، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ دعا مجھ سے کروا لو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ساتھ نصیب کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور یہ محنت عبادت کی صورت میں ہوگی۔ تم عبادت کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں میرا ساتھ نصیب کر دیں گے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اصحاب صفا میں سے تھے، صفا میں رہتے تھے، شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ربیعہ سے فرمایا ربیعہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ غریب سے کون شادی کرے گا، مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں گھر میں جا کے میری طرف سے یہ پیغام دو کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیں۔ یہ پیغام لے کے گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے کو حکم کا درجہ سمجھا اور فوراً ان سے نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔
حضرت ربیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضرت وہ تو نکاح کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب میں مہر کا کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسلم قبیلہ جس سے ان کا تعلق تھا ان کے سردار حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سونے کی ایک ڈلی کا بندوبست کرو اور اسے دے دو تاکہ یہ اپنا مہر ادا کر سکے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے لیے ولیمے کا بھی بندوبست کرو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ولیمے کے لیے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو اسلم قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے ایک تازہ موٹا مینڈا بندوبست کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو کا آٹا دیا گیا، جس سے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کے احکامات کو پورا کرنے کے گرد گزرتی ہیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح خدمت کرتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو جو مرتبہ و مقام عطا کیا، قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پہ فوقیت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب پر ہر چیز کو فوقیت دی۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سوال کرتے رہے اور آخرت کے لیے بھی اگر کچھ مانگا، جب انہیں یہ اجازت دی گئی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے آخرت مانگی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔